موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا تو کہنے لگے یا اللہ پیٹ میں درد ہے کوئی دوائی بتا، دنیا دار الاسباب ہے، اسباب تو لیے جاتے ہیں، نبیوں نے بھی اختیار کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ پبری جس کو نیازبو کہتے ہیں، عربی میں اس کو ریحان کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ریحان کے پتے توڑو اور اسے اچھی طرح گھوٹ کر اس کو پی لو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ کیا تو ٹھیک ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ درد ہوا تو اللہ سے تو پوچھا نہیں، ان کو پہلے ہی پوچھو ہے، وہ جا کے گھوٹ پیس کے جو پیا تو درد اور بڑھ گیا۔ کہنے گے یا اللہ یہ کیا ہوا، یہ تو درد بڑھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا، تو نے کیا سمجھا بھائی پبری میں شفا ہے، ریحان میں شفا، میں نے پہلے رکھ دیا اب نہیں رکھی۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام۔ بیماری ہلکی ہو تو بھی شافی اللہ، بیماری ناممکن ہو تو بھی شافی اللہ، موت کو لوٹا دے زندگی کی طرف تو بھی شافی اللہ۔ ام الصائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا مر گیا، ان کو غسل دے کے کفن دے کر جنازہ پڑھنے لگے تو آپ نے کہا اس کی ماں کو تو بتاؤ، تو جنازے سے پہلے ان کی ماں آ گئی اور پاؤں کی طرف بیٹھ کر کہنے لگی میرے مولا میں نے تو تیرے شوق میں کلمہ پڑھا، تیری محبت میں گھر چھوڑا، یہ جو تو نے بچہ اٹھا لیا سارا قبیلہ کہے گا دیکھا نئے دین کا مزہ چکھ لیا، بیٹا مروا بیٹھی، یا اللہ مجھے اپنے قبیلے کے آگے شرمندگی سے بچا لے۔ یہ الفاظ اس کے پورے ہوئے ہی تھے کہ بیٹا کفن ہٹا کے اٹھ کے بیٹھ گیا، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے تک وہ زندہ رہا۔ زندگی کو موت میں بدلنا، موت کو زندگی میں بدلنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے۔ آپ کی ٹیکنالوجی، آپ کی سائنس، آپ کی میڈیکل تو نہیں مان سکتی کہ ڈنڈا سانپ بن جائے، پر اللہ نے کہا القھا ڈالو، فالقاھا ڈالا فاذا ہی حیۃ تسعی، وہ بل کھاتا پھنکارتا سانپ بنا۔ آپ کی کیمسٹری کا تقاضا یہ ہے کہ آگ میں گوشت ڈالا جائے تو جل جائے، اللہ نے ساری دنیا کی کیمسٹری کو فیل کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے ڈھیر پر بٹھا کر دکھایا کہ کیمسٹری نہیں، اللہ کا ارادہ سب کچھ ہے۔ اللہ نے سارے باٹنی کے علم کو فیل کیا، آگ میں درخت کا کیا کام، آگ میں سبز بوٹے کا کیا کام۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ابراہیم کو، پر مارا جبریل نے انار کا تر و تازہ درخت نکلا، سایہ دار، پھلدار، خوشبودار، ہریال، سر سبز، آگ کے اندر انار بھی کھا رہے، درخت بھی ہے، پانی کا چشمہ بھی ہے۔ کہاں چلی گئی ساری کیمسٹری، ساری زولوجی کے علم کو اللہ تعالیٰ نے فیل کر کے رکھ دیا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام نہانے کے لیے ایک طرف ہوئی، ایک فرشتہ سامنے انسانی شکل، اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہاں سے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو، اللہ کی پناہ، ڈرو نہیں، انما انا رسول ربک، میں انسان نہیں فرشتہ ہوں، میرے پاس کیوں آئے ہو، لأہب لک غلاما زکیا، آپ کو اللہ بیٹا دینے والا ہے۔ توبہ توبہ توبہ، تو پاگل ہے، انا یکون لی غلام، مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے، لم یمسسنی بشر، میری تو شادی نہیں ہوئی، ولم اکو بغیہ، میں شریف پاک دامن عورت ہوں، میں برائی کا سوچ نہیں سکتی۔ اور بچہ ہونے کے دو راستے ہیں، ایک حلال ہے شادی، ایک حرام ہے زنا۔ شادی میری ہوئی نہیں، زنا کا میں سوچ نہیں سکتی، تو انا یکون لی غلام، مجھے کیسے بیٹا ہوگا۔ قال کذلک قال ربک هو علی هین، مریم مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اور وہ آگے بڑھے، وہ پیچھے ہٹی، وہ آگے وہ پیچھے، وہ سہمی وہ ڈری، کہیں ڈرو نہیں۔ ان کو آستین سے، یہاں یہ دیکھ رہے ہو، یہاں سے پکڑا، آستین سے پکڑا، انگلی اور انگوٹھے سے یہاں سے، اور پھونک ماری۔ مجھے بتاؤ اس پھونک کا بچے کی تخلیق سے سائنس کی دنیا میں کیا تعلق ہے، زولوجی کی دنیا میں کیا تعلق ہے، پر میرے رب نے ادھر پھونک پڑی، ادھر 9 مہینے کا بچہ تیار ہو گیا۔ یہ نہیں کہ وہ پھر پروسیس سے نکلا، نہیں، اسی وقت بچہ، اسی وقت درد، اسی وقت ولادت۔ فحملته فانتبذت فاجاءها المخاض، 3 فا آ رہے ہیں، فا کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ ہر کام فوراً ہوتے بچہ ہوا۔ یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، ہائے میں مر جاتی، اب کس منہ سے شہر جاؤں، نہیں، جاؤ، اما ترجن من البشر احدا فقولي انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، تو لوگوں سے کہنا میرا روزہ ہے، میں نے بات نہیں کرنی۔ فاتت به قومها تحمله، وہ آئی بچے کو اٹھا کر
اور شور مچا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء ما کانت امک بغیا، ارے مریم نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا بھائی ایسا نہ تیرا باپ ایسا، یہ کیا کیا؟ فاشارت الیہ کہ میرا روزہ ہے، بچے سے بات کرو۔ سنو اللہ کے رحم و کرم کو، ہم جھوٹ بھی بولیں تو ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ سچ بھی بولتے کہ ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا، ان کے بول کا بھی روزہ، کھانے کا بھی روزہ، آپ کے صرف کھانے کا روزہ ہے۔ تو ان کا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اور بچے سے کون بات کریں؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلک عیسی بن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ میرے اللہ نے قرآن میں یہ واقعات سنا کر ہمیں بتایا ہے کہ کائنات بحر بر کی چابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ نے وہ اپنے محبوب کے حوالے کی ہے خزانوں کی چابیاں۔ اے میرے محبوب، تیرے پیچھے جو چلے گا جنت میں پہنچے گا، تیرے پیچھے جو چلے گا بلندیوں تک پہنچے گا، تیرے پیچھے جو چلے گا عزت تک پہنچے گا، تیرے پیچھے جو چلے گا وہ جہنم سے بچے گا۔ جنت کی چابی لائے، دوزخ کا تالا لائے، عزت کی چابی لائے، ذلت کا تالا لائے، کامیابی کی چابی لائے، ناکامی کا تالا لائے، محبت کی چابی لائے، نفرت کا تالا لائے، امن کی چابی لائے اور نفرتوں کا تالا بن کر آئے، اور فرما برداری کی چابی لائے، نافرمانی کا تالا لے کر آئے، پاک دامنی کی چابیاں لائے، فحاشی کے تالے لائے، عفت کی چابیاں لائے، بے حیائی کے تالے لائے۔ میرے بھائیو، ایک وقت میں دو کام کر گئے، سارے شر کو تالے لگائے، ساری خیر کو چابیاں لگائیں، اور سارے دروازے کھول کر اپنی امت کے حوالے کر کے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کی چابیاں آپ کو دی، ساری کائنات کی عزتوں کا مالک بنایا، جنت کی چابی ہاتھ میں پکڑائی، ساری دنیا کے انسانوں میں سب سے انوکھا، سب سے نرالا، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اجمل، سب سے برتر، سب سے احسن، سب سے انور، سب سے ابہا، سب سے کیا کتنے الفاظ لوں، سب سے ازکا، سب سے اطہر، جتنے بھی الفاظ لو اللہ کی قسم چھوٹے ہیں، اور میرا آپ کا نبی ان سے بڑا ہے۔ اے ہے او بھائیو، محبت آدمی کو پاگل کر دیتی ہے، دیوانہ کر دیتی ہے، اور اس کے پیچھے چلا دیتی ہے۔ پائے سگبو سید مجنو خلق پرسد اینچے سود، کتے کے پاؤں چومے مجنو نے، لوگوں نے کہا دیوانے کتا، اور اس کے بھی پاؤں، تجھے کیا ہو گیا؟ ناپاک کے پاؤں چومتا، تجھے کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا ہی سگے در کوے لیلا گاہے گاہے رفتہ بود، یہ کتا کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے، مجھے خیال آتا ہے کبھی تو اس کا پاؤں لیلا کے پاؤں پہ پڑا ہی ہوگا، میں اس لیے چومتا ہوں۔ ہاں 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 ہاں، اس نے اپنی محبت کا غلط استعمال کر لیا۔ میں یوں کہہ رہا ہوں، اپنی محبت کو اللہ رسول پہ لگا دو۔ اور مجھے آپ کی برادری ایک ڈاکٹر خاتون کا فون آیا، میں نے زندگی میں ایسی بات کسی بڑے سے بڑے ولی اللہ سے بھی نہیں سنی، اللہ کی قسم، فیصلہ باد کی ہیں، ڈاکٹر ہیں، ماں باپ بھی، خاوند بھی ڈاکٹر ہے، خود بھی ڈاکٹر ہیں، تو ہمارے اہلیہ وغیرہ انہیں سے علاج وغیرہ کے سلسلے میں رابطہ رکھتی ہیں، تو مجھ سے کہنے لگی مولوی صاحب جیسے جیسے میری زندگی بڑھ رہی ہے، میری خوشی بڑھ رہی ہے کہ اللہ کی ملاقات کا وقت قریب آ رہا۔ وہ میری تو کھوپڑی گھوم گئی، میں یہ لفظ تو کسی بڑے ابدال سے بھی آج تک نہیں سنا، بڑے بڑے ولیوں سے یہ لفظ نہیں سنا، جو یہ خاتون میں کوئی کسی مولوی صاحب کی نہیں، خود بھی ڈاکٹر، خاوند بھی ڈاکٹر، کہ جیسے جیسے میری زندگی گزر رہی ہے مجھے خوشی چڑھ رہی ہے کہ میرے اللہ کی ملاقات کا وقت قریب آ رہا ہے۔ تو اپنی محبتوں کے رخ پھیر دو اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف۔ دو جہان کی عزتیں ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پیچھے چلنے میں۔ ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا یہ بیوی ہیں عمرو بن جموح کی کہ اللہ کے نبی کی شہید ہو گئے احد میں، تو ننگے سر ننگے پاؤں، ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا احد کی لڑائی میں، ننگے سر بھاگی، ننگے پاؤں بھاگی، آگے لوگ آ رہے تھے، کہیں گے اللہ کے رسول کا کیا بنا؟ ان کا تیرا خاوند شہید ہو گیا، کہ اس کو چھوڑو، یہ بتاؤ اللہ کے رسول کا کیا بنا؟ ان کا تیرے دو بیٹے بھی شہید ہوئے، کہ ان کو بھی چھوڑو، یہ بتاؤ اللہ کے نبی کا کیا بنا؟ کہ تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا، کہ اس کی چھوڑو، یہ بتاؤ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے؟ کہ وہ ٹھیک ہیں، کہ بس پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، پر مجھے آنکھوں سے دیکھنے دو ورنہ مجھے چین نہ آئے گا۔ اور پھر اور آگے بھاگی تو آگے سے آپ آ رہے تھے، آپ کے سامنے بیٹھ گئی زمین پر، آپ کے کرتے کے دامن کو یہاں سے پکڑا، کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، آپ ہیں تو کوئی دکھ نہیں، کوئی درد نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، حضرت محمد
सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम जिस पाक जिंदगी को लेकर आए, वो जिंदगी अपनी जिंदगी बनाओ। वो नहीं टलती नहीं, वो बदलती नहीं, वो सबसे आला है, वो सबसे अफजल है। अल्लाह ने किसी नबी की कुरान ने कसम नहीं खाई, अपने नबी की कसम खाई। लअमरुक इन्नहुम लफी सकरतिहिम यअमहून। अल्लाह ने किसी के शहर की कसम नहीं खाई, आपके शहर की कसम खाई। वहादल बलदिल अमीन। अल्लाह ने किसी की रसालत पे कसम नहीं खाई, आपकी रिसालत पे कसम खाई। यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। मुझे कसम है कुरान हकीम की, तो मेरा रसूल है। किसी की सफाई पेश करते हुए कसम नहीं खाई, आपकी सफाई पर कसम उठाई। वन नज्म इदा हवा मा दल्ल साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन युहा। आपको पागल कहा गया, अल्लाह ने कसम उठाई। आपको शायर कहा गया, अल्लाह ने कसम उठाई। फला उक़सिमु बिमा तुबसिरून वमा ला तुबसिरून इन्नहु लक़ौल रसूलिन करीम वमा हुवा बिक़ौल शायर। मुझे कसम है देखे अनदेखे की, ये शायर नहीं मेरा रसूल है, ये शायर नहीं मेरा रसूल है। लोगों ने कहा दीवाना है, तो अल्लाह ने कहा नून वल कलम वमा यस्तरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। मुझे कसम है कलम और उसके लिखे की, मेरा नबी दीवाना नहीं है, सच्चा है, खरा है, साफ है, सुथरा है। और सुनो अल्लाह के नबी को मलाल हुआ, 18 दिन वही नहीं आई। 18 नहीं, वो तो बात के बाद पहले कुछ दिन वही नहीं आई, वही बंद हो गई। आपको मलाल है। कुरैश कहने लगे इसका रब इसे छोड़ गया। वद्दअहु रब्बहु वक़ला, वद्दअहु रब्बहु वक़ला। इसका रब नाराज हो गया, इसका रब छोड़ गया। एक दिन अम्मा खदीजा ने भी कह दिया या रसूल अल्लाह, अल्लाह नाराज तो नहीं हो गए, अल्लाह नाराज तो नहीं हो गए। तो अपनों की बात तो ज्यादा चुभती है ना, तो आप गमगीन हो गए। बस गम का आना था कि थोड़ा हो धमाके होने शुरू हो गए। जिब्रील आ रहे हैं पसीना पसीना, भागे भागे, कलाम आ रहा है, कलाम आ रहा है। वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ضالًا फहदा ववजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मा अस्साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। मुझे चमकते दिन की कसम, मुझे अंधेरी रात की कसम, तेरे रब ने न तुझे छोड़ा है, न तुझ पे नाराज हुआ है। आखिरत तुझसे तेरे लिए दुनिया से बेहतर है। मैंने तुम्हें इतना देना है कि तू राजी हो जाए। एक तर्जुमा और सुनो जिसको इमाम राजी ने इशारा किया है। वल्लुहा, ऐ मेरे महबूब मुझे तेरे रोशन चेहरे की कसम। वल्लैल इज़ा सजा, मुझे तेरी घनी घनेरी स्याह जुल्फों की कसम। मैंने तुझे नहीं छोड़ा, मैं तुझ पे नाराज नहीं। मैंने तुम्हें इतना देना है कि तुझे खुश कर दूंगा, तू खुश हो जाएगा। एक और तर्जुमा सुनो, वो भी इमाम राजी ने किया है। वल्लुहा, ऐ मेरे महबूब मुझे तेरे रोशन इल्म की कसम। वल्लैल इज़ा सजा, मुझे तेरी सत्तारी की चादर की कसम जिसमें तो अपनी उम्मत के जुर्म छुपा लेता है, गुनाहगारों को भी सीने से लगा लेता है, नाफरमानों को भी अपनी झोली में सुला लेता है और उन पर भी अपनी सत्तारी की चादर डाल देता है। ओ सुनो मेरे भाइयों, किसी बुरे से बुरे की भी पगड़ी ना उछाला करो। वो हमने तो नेकों की पगड़ियां उछालना शुरू कर दी। किसी बुरी से बुरी औरत की भी पगड़ी ना उछालो, उसकी चुन्नी ना उतारो। हमने तो नेक पाक औरतों के दामन को तार तार कर दिया। ढूंढते फिरते हैं क्या करते हैं, क्या करती हैं। क्या मैं मासूम हूँ? क्या आप मासूम हैं? क्या जुनैद बगदादी मासूम हो गए? क्या सहाबा मासूम नहीं है तो बाद में कौन मासूम होंगे? किसी की कमियां ना देखो, किसी की बुराइयां ना देखो। अल्लाह का नबी सत्तारी करता चला गया। जो चोर को लेकर आए थे ना, वो जिसका हाथ काटा गया तो आप रोने लगे। तो आपने फरमाया अगर तुम इसे वहीं तौबा करवा लेते, मेरे पास न लाते तो कितना अच्छा होता। कहा जी आप हाथ ना काटते, का शरीयत मेरी तो नहीं कि मैं न काटता, शरीयत तो मेरे रब की है। और जब वो मायज असलमी को जिना में संगसार किया तो आपने साबित बिन हज्जाल से कहा काश तो इसे मेरे पास न लाता और इस पर तो अपनी सत्तारी की चादर डाल देता और तो इसे वही तौबा करा लेता। मेरे पास क्यों लाया था? जो ऐसे जुर्मों पे पर्दा डालता हो उसकी उम्मत ने नेकों को पकड़ पकड़ के उछालना शुरू किया हुआ है। पकड़ियां उछाल रहे हैं। ये अखबार वाले क्या कर रहे हैं? अखबार वालों को छोड़ो, हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हमारी जबानें क्या कर रही हैं? तो मेरे अजीजों, मैं आपको हाथ जोड़ के कहता हूं, धुन रे धुनिए अपनी धुन, पराई धुनी का पाप न पुन। तेरी रूई में चार बिनोले, सबसे पहले उनको चुन।
اپنی کمیاں دیکھو، اوروں کی اچھائیاں دیکھو، عزت پاؤ گے۔ اللہ کی قسم، جو اوروں کی کمیاں دیکھتا ہے فوراً اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے۔ شرابی جواری گرتے گرتے گرتا ہے، اور یہ نیک آدمی اوروں کی کمیاں دیکھ کر نفرت کے جذبے پرورش کرنے والا اپنے دل میں فوراً گرتا ہے، فوراً گرتا ہے۔ تو اللہ تعریف کر رہا والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ تجھے اتنا دینا ہے کہ تو راضی ہو جائے گا، راضی۔ یہ جو آیت ہے نا، یہ آپ کی شان میں پورے قرآن میں سب سے بلند ہے۔ اللہ ساری دنیا سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، تو راضی کرو، خود کہتا ہے میں نے تجھے راضی کرنا ہے۔ ہائے ہائے، خالق مخلوق کو راضی کرے ہیں، معبود اپنے عبد کو راضی کرے۔ فَتَرْضَى، ایسا دوں گا کہ تجھے خود بھی وہم و گمان نہیں۔ یہ لفظ فا ہے نا، فا، یہ اللہ کے لا محدود خزانوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ اپنے نبی کو اتنا دینے والا ہے، اتنا دینے والا ہے کہ نہ خود ہمارے نبی کو پتہ ہے نہ اوروں کو پتہ ہے، صرف اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے اس کو کتنا دینا ہے۔ فا کا مطلب یہاں یہ ہے، کسی کو اس کی سوچ سے زیادہ مل جائے نا تو ایک دم پاگل ہو جاتا ہے، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ ایک آدمی کی 10 لاکھ کی لاٹری نکلی تو اس کو وہ تھا جو ڈاکیا تھا نا، اس نے کہا پتہ نہیں مری نہ جائے، اس کو ایسا ایسا بتاؤں۔ کہنے لگا کون جی صاحب جی آپ کے 50,000 نکلے تو مجھے کیا دو گے؟ کہ تمہیں 1,000 دے دوں گا۔ اگر لاکھ نکلے تو پھر کیا دو گے؟ کہ تمہیں 10,000 دوں گا۔ اگر 2 لاکھ نکلے پھر کیا دو گے؟ کہ تمہیں 20,000 دوں گا۔ اگر تمہیں 3 لاکھ نکلے، 5 لاکھ نکلے، 10 لاکھ، انہوں نے کہا مذاق کر رہا ہے۔ اگر تیرے 10 لاکھ نکلے تو پھر کیا دو گے؟ کہ آدھے تیرے آدھے میرے، تو ڈاکیا مر گیا بھائی۔ ڈاکیا دڑل ہو گیا۔ فا کا یہ مطلب ہے، یہ فا کا مطلب ہے کہ وہ ملنے والا ہے کہ وہم و گمان نہیں ہے۔ یہ تو ایسا لطیفہ ہے، ایک واقعہ چشمدید سناتا ہوں فا کا مطلب سمجھنے کے لیے۔ ہماری 1984 میں دبئی کا یہ زائد بن سلطان جو مرحوم فوت ہو گئے، ان کا داماد آیا چلا لگانے، تو میری اس کی تشکیل اکٹھی ہوئی۔ تو ہم محبت خان مسجد سے ایک گاؤں میں جا رہے تھے، تو ہم گاڑی میں بیٹھے تھے تو فقیر آ گیا پٹھان، خدائے دا پارا خدائے دا پارا کرتے کرتے نا گاڑی کے ساتھ لگ کے کھڑا ہو گیا، خدائے دا پارا خدائے دا پارا۔ اس کا مطلب تھا کوئی چلو 4 آنے دیتے ہیں، یہ گاڑی میں روپیہ دے دیں گے۔ تو اس نے جیب سے میں ہاتھ ڈالا تو 100 روپے کے نوٹ، اس نے 1 لوڈ نکال کے اس کو دیا۔ تو وہ ایسے یہ کاغذ ہے خدائے دا پارا خدائے دا پارا، تو اس کے ہاتھ میں آیا خدائے دا پارا خدائے، اس نے دیکھا نا 100، کہتا خا خا خا، اور جو بھاگا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اس نے۔ اور میں نے کہا تمہیں پتہ یہ کیوں بھاگا ہے؟ میں نے کہا اس لیے بھاگا ہے کہ وہ یہ سمجھا کہ غلطی سے 100 روپے دے دے کہیں واپس نہ لے لے، اس لیے بھاگا جا۔ میں نے کہا میں مہربانی کر ہمارے غریبوں کو خراب نہ کر، ہم تو چوانی دے کر ٹرکا دو، تو 100 دے گا تو ہمارا بیڑا غرق ہے، تو مہربانی کر جہاں دینا مجھ سے پوچھا کر۔ یہ ہے فا کا مطلب۔ اس کی کھوپڑی گھوم گئی، اس نے سارے دن میں 100 کمانا تھا، 1984 کی بتا رہا ہوں، تو اس کو صبح صبح 100 مل گیا، تو اس کے تو ہوا میں اڑ گیا ہو۔ فترضى میرے محبوب تجھے اتنا دینا ہے کہ تجھے خود نہیں پتا۔ تو یہ دونوں جہان کی عزتوں کا راستہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی، اس پہ آ جاؤ۔ عرب کے بدو رضی اللہ عنہ بن گئے، آسمان سے سلام اتر آئے، ابو بکر کو سلام آ رہا، اللہ سلام کہہ رہا ہے، ابو بکر سے پہلے حضرت خدیجہ کو سلام آیا کہ یا اللہ جبریل یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ خدیجہ کو سلام پیش کر رہے ہیں اور جنت میں بے جوڑ موتی کے گھر کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ کب یہ سلام آیا؟ جب حضرت خدیجہ کا سب کچھ اللہ کے نبی پہ لگ گیا۔ ابو بکر کو کب سلام آیا؟ جب تبوک کے موقع پہ سب کچھ اللہ پہ لگ گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا کہ ابو بکر کو میرا سلام پیش کیا جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کل تک پتھروں کے پجاری تھے۔ خولہ بنت ثعلبہ عورت ذات ہیں، عورت، ان کے خامد نے طلاق دی، طلاق تھی زہار۔ کوئی آدمی یوں کہے آج بھی تو میرے لیے بیوی کو میری ماں کی پشت کی طرح ہے، تو عورت اس پہ حرام ہو جائے گی، یا تو پھر غلام آزاد کرے، یا وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 60 روزے رکھے، پھر عورت حلال ہوگی۔ لیکن جب وہ انہوں نے یہ کہا،
اس وقت عرب میں دستور یہ تھا کہ وہ عورت اس پہ ایسی حرام ہوتی تھی کہ دوسرے نکاح سے طلاق ہو کر بھی نکاح نہیں ہو سکتا تھا. 3 طلاق سے بھی سخت بات تھی. جب انہوں نے طلاق دی، اوس بن صامت ان کے خامد ہیں، تو اٹھ کے آئی حضور کے پاس. اس حضرت عائشہ کنگھی کر رہی تھی آپ کو، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے خامد اوس نے مجھے طلاق دے دی ہے، تو اس میں آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ طلاق زہار دی ہے. تو آپ نے کہا حرمتی علیہ خولا، تو اس پہ حرام ہو گئی. کہ یا رسول اللہ آپ نظر ثانی فرمائیں، انہ ابو ولدی واحب الناس الیہ، میرے بچوں کا باپ بھی ہے، مجھے بڑا محبوب بھی ہے، زندگی ساری گزر گئی ہے. تو غصے میں کہہ دیا آپ نظر ثانی فرمائیں. آپ نے کہا حرمتی علیہ خولا، تو اس پہ حرام ہو گئی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ افنا مالی افنا شبابی وَأَكَلَ مَالِي وَتَفَرَّقَ أَهْلِي وَنَفَرْتُ لَهُ بَطْنِي. یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی، بچے جنتے جنتے میرا پیٹ پھٹ گیا، ماں باپ میرے مر گئے، پیسہ میرا ختم، اس بڑھاپے میں مجھے اور کون شادی کرے گا؟ ماں باپ نہیں کہ جن کے گھر بیٹھ جاؤں، تو میں کس کے سہارے بیٹھوں؟ تو آپ نے دیکھا وہ تو مانتی نہیں ہے، تو آپ چپ ہو گئے اور اپنا سر جھکا لیا. ہم عائشہ کنگھی کر رہی ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نہیں توجہ کر رہے، کہیں گے اچھا میں آپ کے رب سے بات کرتی ہوں. آپ نہیں سنتے، میں آپ کے رب سے بات کرتی. انہیں وہی آسمان کی طرف نظر اٹھائی، ہاتھ اٹھائے، اللہم ان لی منہ صبیۃ صغار، میرے مولا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان ضممتہم الی فجاعوا وان ضممتہم الیہ فضاعوا، میرے مولا میں اپنے پاس رکھوں تو بھوکے روٹی کہاں سے کھلاؤں، اور خامد کے پاس رکھوں جس سے طلاق ہو گئی تو وہ بوڑھا، تو ان کی تربیت کون کرے گا؟ میرے رب اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار. اور دیکھ رہے ہو اللہ کو پابند کر رہی ہے، فیصلہ میرے خلاف نہ کرنا، میرے حق میں فیصلہ کرنا، جو کرنا ہے میرے حق میں کرنا ہے یا اللہ. اور یہ کہہ کر رونا شروع کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ آپ پہ وحی آ رہی ہے، چہرہ بدل جاتا تھا، تو انہوں نے خولا کو کہا خولا چپ 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 چپ، وحی آ رہی. تو خولا نے اور رونا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں وحی میرے حق میں آ رہی کہ میرے خلاف آ رہی ہے، اور زیادہ رونا شروع کر دیا. جب آپ وہی ختم ہوئی تو آپ نے آنکھیں کھولیں، کہا خولا تجھے بشارت ہو، اللہ نے تیرے حق میں فیصلہ اتار دیا. اور یہ فیصلہ تاریخ میں محفوظ نہیں کیا گیا، حدیث میں محفوظ نہیں کیا گیا، یہ قرآن کا حصہ بنایا گیا. 28ویں پارے کو شروع کروایا گیا. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر. بڑا خوبصورت مکالمہ ہے. اللہ کہہ رہے ہیں میں سن رہا تھا، اللہ نے سن لیا، سمع تو نہیں کہا، سمع اللہ، اللہ نے سن لیا. قول التي تجادلك في زوجها، لمبا تعارف اس کی شان کو بڑھانے کے لیے، جس ہم کہتے ہیں ڈاکٹر پی ایچ ڈی پتہ نہیں آگے پیچھے لگا کر، تو یہ کسی کی عزت کو بڑھانے کے لیے لقب بڑھائے جاتے ہیں. تو اللہ نے خولا کی عزت کو بڑھانے کے لیے قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ 5 لفظ اس کے لیے اتارے کہ میں نے سنا خولا کی بات، وہ آپ سے اقرار کروا رہی تھی، آپ انکار کر رہے تھے، پھر آپ نے سنا نہیں، اس نے مجھے سنایا تو میں نے سن لیا، میں نے اس طلاق کو ختم کر دیا. یہ 3 جرمانے ہیں: طلاق ختم، بیوی حلال، غلام آزاد کرے، نہیں تو 60 مسکینوں کو روٹی کھلائے یا 60 روزے رکھے، بیوی حلال. تو میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستوں کو یہاں تک پہنچایا کہ ان کے لیے قرآن اترنے لگ گئے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی نظام چلنے لگ گئے. کوئی سیف اللہ نہیں آیا، اسی امت اسی نبی کے غلاموں میں سیف اللہ بنے، اور کوئی کسی عورت کا نکاح آسمانوں پہ نہیں پڑا گیا. اسی امت میں حضرت زینب کا نکاح اللہ نے آسمانوں پر پڑھا ہے. اور نکاح ایجاب قبول گواہ، اس کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے؟ 2 گواہ ہوں، ایجاب ہو قبول ہو، اس کے بعد جا کر نکاح ہوتا ہے. یہ کیسا نکاح ہو رہا ہے آسمانوں سے؟ نہ گواہ، نہ ایجاب، نہ قبول، نہ مہر، اور اوپر سے خبر آ رہی ہے ایجاب و قبول. ہمارے دوست ہے میر خان، اس کے نوکر کا نکاح ہونے لگا، تو مول صاحب پوچھا ہاں بھائی فلانے نے دی تیرے نکاح دیتے ہیں قبول کی تھی؟ اس کا سائیں کہ میں سارے دی صلاح ہوئے. اس کا سارے دی صلاح نہیں، تیری کی صلاح ہے. سائیں کہ میں سارے دی صلاح ہوئے، تیرا بیڑا ترے، سارے دی صلاح نہیں، تیری صلاح کی ہے.
ایجاب و قبول کے بغیر تو کام نہیں بنتا. تو یہاں نہ ایجاب نہ قبول نہ گواہ نہ مہر. فلما قضى زید منها وطرا زوجناکہا، جب زید کی طلاق کی عدت پوری ہوگی اے میرے محبوب میں نے تیرا نکاح زینب سے کر دیا. وہ بھی اسی نبی کی غلامی سے ملا ہے. جنت میں آواز آ رہی ہے کہا پاؤں کے چلنے کی. آپ نے کہا بلال کیا بات ہے، جب بھی جنت میں جاتا ہوں تیرے چلنے کی آواز آگے آگے سنائی دیتی ہے. نعمان بن حارثہ آپ جنت میں جا رہے ہیں، آپ کو قرآن کی تلاوت سنائی دی. آپ نے پوچھا کون تلاوت کر رہا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا نعمان بن حارثہ ہیں، وہ مدینے میں، آواز جنت میں. یہ کیا چکر ہے؟ کہ یا رسول اللہ ماں کا فرمان بردار ہے، اس کی وجہ سے اس کی آواز جنت میں پہنچ رہی ہے. نعمان بن حارثہ کیسے تھے ماں کے فرما بردار؟ ماں کو تیل لگاتے، ماں کو کنگھی کرتے، ماں کی جویں نکالتے، ماں کے کپڑے دھوتے، ماں کی روٹی پکاتے، پھر نوالے بنا بنا کے خود منہ میں ڈالتے تھے. اس نے کیا عوض دیا کہ جنت میں تلاوت کی آواز جا رہی ہے. جنت میں تو اللہ کے محبوب ایک زندگی لائے ہیں، اس پوری زندگی کا نام اسلام ہے، جس میں صرف نماز نہیں ہے، اس میں روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ تو بنیادی ارکان ہیں. ایک معاشرت ہے، ایک حسن اخلاق ہے، معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، اس میں حیا ہے، پاک دامنی ہے. حبیب بن عمیر دشمن کی روم کی قید میں آئے، 10 آدمی، 9 قتل ہو گئے، 1 باقی. بڑے خوبصورت لمبے چوڑے. تو ایک رومی سردار نے کہا میں غلام بناؤں گا، پکڑ لیا. ایک دن کہنے لگا تو عیسائی ہو جائے نا تو تجھے اپنی جاگیر بھی دوں گا، بیٹی نکاح میں دوں گا. کہنے لگے سارا جگ بھی دے دو تو یہ کام نہیں ہو سکتا. اب وہ تو شروع سے بے غیرت، دین ہی غیرت سکھاتا ہے. دین نہ ہو تو غیرت نام کی چیزیں بازار میں بک جایا کرتی ہیں. اس نے اپنی بیٹی سے کہا میں تمہیں خلوت دیتا ہوں، اس سے منہ کالا کرواؤ، یہ پھر جب عورت کے چکر میں آئے گا تو سارے کام کرے گا، شراب پیے گا، سارے کام کرے گا. 3 دن 3 رات، میں آپ کو نبی والی معاشرت بتا رہا ہوں. آپ لوگ لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہو، 3 دن 3 رات وہ لڑکی حبیب بن عمیر کو دعوت دیتی رہی، دیتی رہی، دیتی رہی. ان کی نظر کا پردہ نہ اٹھ سکا. 3 دن کے بعد وہ کہنے لگی تو کیا بلا ہے، نہ تو دیکھتا ہے، نہ تو کھاتا ہے، نہ تو پیتا ہے، تو کیا چیز ہے؟ کہنے لگے اس وقت میرا حال یہ ہے کہ میرے لیے ہر حرام حلال ہو چکا ہے کھانے اور پینے کے لحاظ سے. تو کہنے لگی تو تجھے روکتا کون ہے؟ تیرے میرے سوا تیسرا تو کوئی ہے نہیں. کہنے لگے میرا اللہ ہے جو تیرے میرے ساتھ ہے، مجھے رب سے حیا آتی ہے. اس نے کہا تیرے جیسے کو میں قتل کبھی نہ ہونے دوں گی، میں تجھے نکالوں. باہر نکل کے باپ سے کہنے لگی تو نے مجھے کس کے پاس بھیجا ہے؟ وہ تو پتہ نہیں لوہے کا ہے یا پتھر کا. 3 دن 3 رات اس نے مجھے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. انہوں نے کھایا نہ پیا، ایک رات کو آئی اور اسے خود ہی نکال دے گا، جا نکل جا. تو اللہ کا نبی ہمیں ایک زندگی دے کر گیا ہے. دمشق کی لڑائی میں قیصر روم کی بیٹی قید میں آ گئی. خالد بن ولید اس وقت سالار ہیں، انہوں نے دیکھا کہ شاہ روم کی بیٹی ہے تو فوراً اس کو باندیوں کو ساز و سامان کو جمع کروایا، 400 فوجیوں کا دستہ دیا. کہ ہم بادشاہوں سے یہ سلوک کرتے ہیں، ان کے شایان شان سلوک کرتے ہیں، کہ جاؤ اس کو باپ کے پاس چھوڑ کے آؤ. دمشق سے انطاکیہ، آج وہ ترکی میں ہے، 600-700 ہزار کلومیٹر کا فاصلہ. خود مسلمانوں کا لشکر اس کی بیٹی کو چھوڑنے گیا. آج ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں سے محفوظ نہیں ہیں. مسلمان کا بیٹا مسلمان کی بیٹی کی عزت کو تار تار کر رہا ہے. وحشی درندے بن چکے ہیں. جیسے اوپر والا سو گیا ہے، جیسے اوپر والا کمزور پڑ گیا ہے، جیسے اوپر والے کو نظر نہیں آ رہا، جیسے جنت کی آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے، جیسے انگاروں کی دہک چمک ختم ہو گئی ہے، یا فرشتوں کے گرز وہ پگھل گئے ہوں، جیسے موت نے کسی اور کی راہ دیکھ لی ہو. اور سوچو تو صحیح کہاں کن اخلاق سے کہاں گرے ہیں ہم. جب قیصر کی بیٹی پہنچی انطاکیہ اور اس نے بتایا کہ مسلمانوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، تو قیصر راز و زار و قطار رویا اور اس نے کہا جس قوم کے یہ اخلاق ہوں انہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی. ان قریب میرے اس تخت کے بھی وہ مالک بنیں گے. وہ زمانے کی ایٹمی طاقت ہے، پر وہ اخلاق کی طاقت کو دیکھ کے کہنے لگا کہ اخلاق کی طاقت کو ایٹم فتح نہیں کر سکتا. اخلاق ایٹم کو فتح کرتے ہیں، ایٹم اخلاق کو فتح نہیں کرتے. یہ معاشرت ہمیں ملی تھی، یہ حیا ہمیں ملا تھا، یہ تقدس ہمیں ملا، یہ پاک دامنی ہمیں ملی.
یہ ستھرائی ہمیں ملی کہ نظر کبھی خراب نہیں اٹھ رہی، کبھی ہاتھ ظلم کی طرف نہیں اٹھ رہا۔ وعدے کے، اور تمہیں کیا بتاؤں، زوال کی بتاؤں، جب بنو امیہ کو زوال آیا تو بنو عباس غالب آ گئے، تو ابراہیم سلیمان بن عبد الملک کا بیٹا یہ بھاگا، یہ ایک جگہ حکمران تھا، گورنر، وہاں سے بھاگتے بھاگتے کوفے پہنچا۔ ایک نوجوان کو دیکھا، 20-25 مسلح سوار اس کے دائیں بائیں، کہنے لگا بیٹا میں ڈرا ہوا ہوں، کچھ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، مجھے پناہ مل سکتی ہے؟ کہاں چچا مل سکتی ہے، آپ تشریف لائیں۔ اس کو لے گیا اور اپنے محل میں نوکروں کے سپرد کیا اور کہا ان کا خیال رکھا جائے۔ ایک ہفتہ گزر گیا، وہ نوجوان روزانہ ہتھیار سجائے اپنے مسلح دستے کو لے کر پھرتا پھرتا شام کو لوٹ کر آئے۔ یہ کہنے کہ میں اس کی خدمت اخلاق سے بڑا متاثر تھا۔ میں نے کہا بیٹا یہ کیا بات ہے، صبح نکلتا ہے شام کو آتا ہے؟ وہ کہنے کہ چچا مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرے باپ کا قاتل کوفے میں چھپا ہوا ہے، اس کی تلاش میں نکلتا ہوں، مل نہیں رہا۔ کو کون ہے تیرے باپ کا قاتل؟ کا ابراہیم بن سلیمان بن عبد الملک، یہی جس کو پناہ دی ہوئی تھی۔ کہا وہ ابراہیم سلیمان کا بیٹا، اس نے میرے باپ کو قتل کیا تھا اپنے راج میں اس لیے نکلتا ہوں کہ کہیں ملے تو قتل کر کے اپنا بدلہ چکاؤں۔ کہنے لگے میں اس بچے کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا تھا کہ میں اپنے آپ کو چھپا نہ سکا، میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا۔ میں نے کہا بیٹا تیری مشقت ختم ہو گئی، تیرا سفر ختم ہو گیا، تیرا کام بن گیا ہے، میں ابراہیم بن سلیمان تیرے سامنے ہوں، اپنے باپ کا بدلہ لے لے۔ تو اس کے لبوں پر ایک بڑی غمگین مسکراہٹ بکھر گئی، کہنے لگا چچا لگتا ہے تنہائی میں رہتے رہتے دل گھبرا گیا ہے، خودکشی کرنا چاہتے ہو؟ کہ نہیں بیٹے اللہ کی قسم میں ہی ابراہیم بن سلیمان ہوں اور میں نے ہی تیرے باپ کو قتل کیا تھا، میری گردن حاضر ہے۔ تو عرب عصبیت اور انتقام، اس کے بغیر تو عرب کا تصور نہ تھا۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور ایک دم کھڑا ہوا، تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھا اور جنگ شروع ہو گئی۔ ادھر ایمان ہے، ادھر انتقام ہے۔ انتقام کا جذبہ کا دم مار دو، ایمان کہتا ہے بول دے چکے ہو امن کا ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ تو ایسے کانپنا شروع کر دیا، لرزتا رہا، آخر ایمان نے فتح پائی، انتقام کی آگ بجھی اور بیٹھ گیا۔ کہنے لگا چچا ان قریب تو اور میرا باپ بڑے بادشاہ کے سامنے، احکم الحاکمین کے سامنے پیش ہونے والے ہو، وہاں میرا باپ تجھ سے خود ہی اپنا بدلہ لے لے گا۔ میں تجھے امن دے چکا ہوں، میری تلوار تجھ پہ نہیں اٹھ سکتی۔ تم دیکھتے نہیں ہو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کیسے قتل ہو رہے ہیں، اور کس طرح آگ بڑھتی ہوئی ہے۔ اندلس کے قاضی، جب کبھی ہم زندہ تھے وہ کہانیاں سنا رہا ہوں، اندلس کے قاضی ان کے دروازے پہ دستک ہوئی، ایک عیسائی نوجوان، حضور مجھے پناہ چاہیے، میرے پیچھے لوگ ہیں۔ کہا بیٹا آ جاؤ، ایک کمرے میں ان کو بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی، دروازہ کھلا تو جوان بیٹے کی لاش اٹھائے ہوئے لوگ اندر آ رہے ہیں۔ یہ کیا؟ اکلوتا بیٹا تھا۔ کہا یہ آپ کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا۔ کس نے؟ کہ ایک عیسائی نوجوان